کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہو اور کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو وہ صرف جانور ہیں، انسان نہیں۔ یہ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ زیادہ گمراہ ہیں۔ انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہے۔ کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، یہ زندگی کس کے لیے ہے؟ سندل کے درخت کی خوبی ہے کہ یہ ایک درویشی کو یوں چھپاتا ہے کہ رفتہ رفتہ اپنی خوشبو کو ارد گرد کے 100 درختوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندل کے درخت کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو چھپا لیتا ہے۔ یہی اس کی ادا ہے، اور یہی ادا اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوشبو آس پاس کے لوگوں میں منتقل کر کے جتاتے نہیں، بلکہ انہیں کہتے ہیں، دیکھو یہ تمہاری اپنی خوشبو پھوٹ رہی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سندل کا درخت اور اللہ والے شاذ و نادر ہی ملا کرتے ہیں۔ مل جائیں تو اپنا سب کچھ طالب صادق میں انڈیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور انسان کو بس ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ مگر انسان آج اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرتا ہے تو جلد بازی میں ادا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں تیری دی گئی نعمتوں کا صحیح سلیقے سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یاد رکھیے کہ جتنا انسان کا قدم اس دنیا میں صراط مستقیم پر جم جاتا ہے، اتنا ہی اس کا قدم کل قیامت کے دن پل صراط پر جمے گا۔ جو آج لڑک جاتا ہے وہ کل بھی لڑک جائے گا۔ اس صراط مستقیم اور پل صراط کے اندر ایک مناسبت ہے، ایک نسبت ہے۔ لہٰذا جب سیدھے راستے سے ادھر ادھر ہونے لگیں تو پل صراط کو یاد رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سیدھے راستے پر چلنا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑا مشکل راستہ ہے، بڑی آزمائشیں ہیں اس راستے میں۔ یاد رکھیے، پل صراط پر چلنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ تو اپنے دل میں پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ ایک دفعہ یاد کر کے دیکھو، کیا اس نے تمہاری کبھی کوئی ایسی دعا قبول نہیں کی جو تمہارے حق میں بہتر ہو؟ کیا تمہاری پسند کی کوئی چیز تمہیں کبھی عطا نہیں کی؟ ہو سکتا ہے جو تم نے مانگا ہو وہ کبھی تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اسے تم اتنے عزیز ہو کہ وہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہو جس کا تم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو۔ تھک جانے اور یقین رکھنے والوں میں پتہ ہے کیا فرق ہوتا ہے؟ جو تھک جاتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ جو اتنے وقت سے نہیں ملا وہ اب اور دعاؤں سے کیا ملے گا، لیکن یقین والے امید نہ ہوتے ہوئے بھی مانگتے رہتے ہیں، اس کی چوکھٹ پر روز دستک دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات پر توکل رکھتے ہیں کہ اس کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں، وہ دیر سے ضرور جواب دے گا لیکن دے گا۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے آہو پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر کان تک نہ پہنچ پاتی وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔
لوگ ہمیشہ تم پر گولہ باری کرتے رہیں گے کہ ان چیزوں کے معاملے میں بھی جن کے بارے میں آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی، آپ کی مسکراہٹ اور حتیٰ کہ خاموشی کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ان کی پرواہ نہیں کرنی اور نہ ہی ان کی تسکین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہ کبھی کسی سے مطمئن نہیں ہوتے۔ زندگی میں اپنی یا کسی دوسرے انسان کی ذات پر حد سے بڑھا ہوا یقین ہی ہمیں بعض اوقات شکست سے دوچار کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ہم تباہی کے آغاز پر ہی اتنے تباہ کن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم ساری امیدیں کیوں کھو دیتے ہیں؟ ہم محض اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری پریشانی، تکلیف جو ایک عارضی مدت کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں جس ذات نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے وہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، خواہ وہ مال و دولت ہو، اولاد ہو یا کوئی بھی قیمتی چیز یا رشتہ، ان سب کا تعلق اللہ سے ہے اور ایک دن ہمیں ان کو واپس کرنا ہی ہوگا۔ جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے یا ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم اس سے نمٹنے کے لیے اتنے مضبوط ہیں، ورنہ یہ کبھی ہمارے پاس نہ آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی شخص پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جتنا وہ سہ نہ سکے۔ اللہ ایک دروازہ تب تک بند نہیں کرتا جب تک دوسرا کھول نہ دے۔ بعض دفعہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی اونچا درجہ دے دیتا ہے مگر اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے، یعنی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے مگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نا انصافی تو نہیں کر سکتا نا۔ اس شخص کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ اس پہ پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑیں۔ ظاہر ہے گناہ کم ہوں گے تو وہ اوپر اٹھتا جائے گا۔ جس دن وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا اس کی آزمائش کھول دی جائے گی۔ زندگی پچھل پائی ہے، اس کی ہر چال الٹی ہے۔ آپ پانسا پھینکنے میں جتنے مرضی ماہر ہوں، آپ چالوں کو چاہے جس قدر مرضی مہارت سے چلا لیں، یہ آپ کو ہر موڑ پر حیران کرے گی۔ یہ کبھی آپ کی سہیلی نہیں بنتی۔ سہیلی بن بھی جائے تو حکم کا ایک اپنے پاس رکھتی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ آپ کو تو خوب نچاتی ہے لیکن خود اس کی باری کبھی نہیں آتی۔